تیسرا نمبر ایسا ہے جیسے ریل کی پٹڑی. ریل کبھی پٹڑی سے الگ ہو کر چل ہی نہیں سکتی. چل سکتی ہے؟ کیا آپ کے یہاں چلتی ہے؟ نہیں چل سکتی. ریل کہاں چلے گی؟ پٹڑی پر. پٹڑی پٹڑی کے کوئی سوال ہی پیدا نہ، ڈیر ہو جائے گی. پٹڑی سے اتر گئی، ڈیر ہو گئی. ایسے ہی مسلمان کی زندگی جو دینی زندگی ہے وہ علم و ذکر پر ہی چلے گی. دینی زندگی کہہ رہا ہوں، کھانے پینے کی نہیں، کھانے پینے والی زندگی نہیں، دینی زندگی جس پر اللہ کے انعام اکرام ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، برکتیں آتی ہیں، وہ حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں، پاک زندگی. وہ پاک زندگی کی بنیاد علم و ذکر ہے. جماعتوں میں اس لیے نکلنا ہوتا ہے کہ زندگی علم و ذکر والی بنے. کہ علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں دیکھے کہ اس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اللہ کا جو حکم ہے اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. جیسے مثلا حکم دیا نماز قائم کرو، یہ تو قرآن میں ہے. یہ قرآن میں ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات. یہ تو قرآن ہے. کیسے حفاظت کریں، کیسے نماز قائم کریں، یہ معلوم نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز قائم کرنے کا طریقہ بتایا، شروع سے لے کر کے آخر تک. جی ہاں. پھر فرمایا ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو صحابہ نے وہ نماز دیکھی اور اپنی زندگی میں اس کو لائے، پھر دنیا میں اس کو پہنچائی. تو ہمارے پاس جو نماز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے. جی ہاں. تو یہ ہوئے نماز کی بات کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کہ نماز علم و ذکر والی، نماز عادت والی. ایک عادت پڑی ہوئی ہے، رکوع بھی ہو جاتا ہے، سجدہ بھی ہو جاتا ہے، قاعدہ بھی ہو جاتا ہے. عادت پڑ گئی ہے. وہ عادت اچھی ہے، عادت اچھی ہے، کیونکہ دین عادت میں پہلے آتا ہے، عبادت میں بعد میں بدلتا ہے. بچہ پہلے نماز کا عادی ہوتا ہے تو نماز کا عادی ہو گیا. اب بڑا ہوگا، جوان ہوگا تو عبادت کے ذہن سے پڑے گا. تو عادی ہونا ٹھیک ہے، لیکن عادت کو عبادت بنانا پڑے گا. عادت عبادت بنتی ہے علم و ذکر سے. عادت کیسے بنے گی؟ کہ علم و ذکر سے. کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں گے اللہ کا کیا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ بتایا ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. ہماری دعوت میں اس کی بہت کمی ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو علم و ذکر کے ساتھ لاؤ. کہ یہ دیکھو کہ اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا طریقہ ہے. کمانے والا کمانے میں دیکھے کہ کمانے میں کیا حکم ہے اور کمانے کا کیا طریقہ ہے. کھانے والا کھانا میں دیکھے کہ کھانے کا کیا حکم ہے اور کھانے کا کیا طریقہ ہے. پہننے میں کیا حکم ہے، پہننے کا کیا طریقہ ہے. تو علم و ذکر کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس تبلیغ کے کام کو خالی پھرنے پر نہیں سمجھنا ہے، اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کہ اس کو سمجھو. جیسے دنیا کے کاموں کو سمجھ کر کرتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ میں آوے تو جاننے والوں سے پوچھنے جاتے ہیں. بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈر سے پوچھیں گے، کورٹ کچہری کا معاملہ ہے تو وکیل سے پوچھیں گے، بیماری ہو گئی، تندرستی نہیں رہی تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے. پوچھتے نہیں پوچھتے ساری دنیا میں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب تم دین نہیں جانتے تو دین جاننے والوں سے پوچھو. تمہارے پاس دین کے جاننے والے بھی ہیں، علماء بھی ہے، اہل دین بھی ہیں. اپنے دین کو صحیح کرنے کے لیے ان سے پوچھو، ان سے معلوم کرو تاکہ دین صحیح ہو جاوے. اس لیے کہ قبر میں مرتے ہی دین کا سوال ہوگا. کس کا سوال ہوگا؟ فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ. دنیا میں سے آئے ہو، اپنا دین بتاؤ.
پہلا سوال، قبروں کے جو پہلے سوالات ہیں ان میں یہ دین کا نام ہے، ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ۔ تو میرے بھائیوں، دین لے کر جینا بھی ہے اور دین لے کے مرنا بھی ہے۔ ہاں، دین لے کر جینا ہے اور دین لے کر مرنا ہے۔ اس لیے پہلے تو اپنی زندگی دینی بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ کہ ہمارے ایمان میں ایسی طاقت آوے کہ ہم اللہ کے فرائض کو ادا کریں، اللہ کے حرام سے بچیں، اور اللہ کے دین کے جو تقاضے آئیں وہ پورے کریں، اور اللہ کی طرف سے جو زندگی کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کریں۔ یہ ایمان کا معیار ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ ایک تو باپ دادا والا ایمان وہ تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ، وہ بھی نعمت ہے، لیکن اس پر گزارا نہیں کرنا۔ جیسے باپ دادوں سے جو چیز ملی تھی اس پر گزارا کرتے ہو، بلکہ اس کو بڑھاتے ہو، اس کو ترقی دیتے ہو۔ جی ہاں، ایسے کہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ترقی دو، تاکہ وہ ایمان والی زندگی گزارنے میں مددگار بنے۔ جتنی ایمان میں طاقت آئے گی اتنی زندگیاں ایمانی بنے گی۔ ہاں، اس محنت کی یہی غرض ہے کہ اس محنت میں چلیں گے، پھریں گے، سیکھیں گے، پوچھیں گے، یاد کریں گے، تو کہ اندر ایک چیز پیدا ہوگی۔ ہاں، جیسے علاج میں رکھتے ہیں تو اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی اندر تندرستی پیدا ہوتی ہے کہ بدن کا جو حصہ کام نہیں کرتا تھا اب وہ کام کرنے لگ گیا۔ ہوتا ہے نا، علاج کا معنی یہ ہے کہ بدن کا جو حصہ اپنا کام چھوڑ چکا تھا اب علاج کی وجہ سے اس بدن کے حصے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کہ گردہ کام نہیں کر رہا تھا اب گردے نے کام شروع کر دیا، کلیجہ کام نہیں کر رہا تھا، بھوک نہیں لگ رہی تھی اب بھوک لگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کا علاج ہوا۔ تو بدن کا جو حصہ بیکار ہو رہا تھا اب وہ کام کا بن گیا۔ دعوت و تبلیغ میں یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت اصولوں سے صحیح طریقے سے کریں گے تو ایمان کے اعمال میں جو خرابی، جو خامی، کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ہاں، سب سے پہلے کیا ملے گا تبلیغ میں؟ صحیح وقت لگانے سے اور محنت کرنے سے کہ سب سے پہلے خدا کا خوف ملے گا۔ ہاں، نہیں ملا ہے تو مانگو۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، یہ کہا کہ جو ہدایت پر چلیں گے صحیح طریقے سے تو اللہ ان کی رہبری بھی کرے گا اور ان کے دلوں میں اپنا خوف دے گا۔ جب دل میں خوف ہو گیا تو سدھرنا آسان ہو گیا۔ ہاں، جب آدمی بے خوف ہو جاتا ہے تو بگڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، بے خوف ہو گیا تو آوارہ ہو گیا، جان مال برباد کرنے والے بن گئے، اسی وجہ سے کیونکہ خوف ہی نہیں ہے۔